السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایسی کتاب کے بارے میں بات کریں گے جو سب کے لیے مفید ہے، سب کے لیے آسان ہے، اور وہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کے بارے میں آج کا ہمارا بیان ہے۔ تمام بھائیوں سے گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو پورا دیکھنا، لائک بھی کرنا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور شیئر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کا بھلا کرے، تمام بہن بھائیوں کی مشکلات کو آسان فرمائے، نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب قرآن مجید کا ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر سے اپنے دلوں کو شاد و آباد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھ کر اس کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عزیز احباب، قرآن مجید ایسی بے شمار خوبیوں کی حامل کتاب ہے جن کی وجہ سے یہ کتاب زندہ جاوید ہے۔ ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اپنے بیانات کو نہایت مضبوط اور مستحکم انداز میں پیش کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کو مستحکم و مضبوط بنا دیا گیا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ یہ آپ کا اور میرا خالق و مالک، جس کو ہم اللہ رب العالمین اور جو تمام دنیا کا پالنے والا خالق و مالک ہے، وہ اپنی کتاب لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات کو مستحکم و مضبوط بنا دیا گیا ہے، پھر ان کی وضاحت بڑے دانا اور باخبر کی طرف سے کر دی گئی ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کا بھی مطالعہ کریں تو یقیناً آپ کو اس کے مدرجات میں کہیں نہ کہیں کوئی تضاد ضرور نظر آئے گا، لیکن قرآن مجید چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا کلام ہے، اس لیے اس میں کہیں بھی تضاد نہیں پایا جاتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو وہ یقیناً اس میں اختلاف پاتے۔ کامیابی کی ضمانت یہ دنیا کی واحد اور یکتا کتاب ہے جو ایسے اصول اور قوانین دیتی ہے جن پر عمل کرنا یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وبضع بہ آخرین۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب پر عمل کرنے والی قوم کو سر بلند کرے گا۔ جو قرآن پاک پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سروں کو بلند فرمائے گا۔ کیسے بلند فرمائے گا؟ کہ جو قرآن پاک پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کا رعب و دبدبا اور اس بندے کی ہیبت
اس بندے کی عزت و آبرو دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی برکت ہے۔ قرآن پاک جو بھی پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے الحمدللہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نوازتا ہے۔ آپ بھی پڑھا کریں، کیونکہ آج دنیا کے اندر لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھنا کیا دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ جب کہ یہ موبائل صاحب آئے نا تو اس سے پہلے مائیں بھی بہنیں بھی گھروں کے اندر تلاوتیں کرتی تھیں، گھروں کے اندر برکتیں ہوتی تھی، پیسہ کم ہوتا تھا لیکن برکت زیادہ ہوتی تھی۔ آج پیسہ زیادہ ہے، روپیہ زیادہ ہے، ڈالر زیادہ ہے، لیکن برکت نہیں ہے۔ وہ کس لیے نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے قرآن پاک کا ساتھ چھوڑ دیا، قرآن پاک کے ساتھ دوستی کرنا چھوڑ دی۔ قرآن پاک کے ساتھ جب دوستی کرنا چھوڑ دی تو برکت ہمارے گھر سے چلی گئی۔ تو پھر ہمارے حصے میں کیا آیا؟ صرف رونا آیا۔ ہائے، حالانکہ کروڑوں روپے، لاکھوں روپے، ہزاروں روپے گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں، پھر بھی انسان کا ایک حرص اور لالچ ختم نہیں ہوتا، روتے ہی رہتا ہے، ہائے میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ کبھی اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیے ہی نہیں۔ تو پھر جب روتا رہتا ہے، شکر نہیں کرتا، قرآن مجید کو نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، تو آپ بتائیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جس آدمی کے گھر میں قرآن مجید موجود ہو اور وہ پڑھے بھی نہیں ہو بھی مسلمان اور پھر نماز کے نزدیک بھی نہ جائے، تو آپ خود ہی بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کے اندر برکت عطا فرمائے گا؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ برکت نہیں ہوگی تو پھر وہ کیا ہوگا؟ گھر کے اندر 24 گھنٹے رولا رپڑا، ناراضگیاں، اور ہر وقت ڈپریشن کا شکار، ہر وقت غصے کا شکار، ہر وقت غصہ اس کو آنا۔ تو پھر کیا؟ پیسے تو موجود ہیں، سامان بھی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے۔ جب تلاوت نہیں ہے تو گھر کے اندر برکت نہیں ہے۔ جب برکت اڑ گئی تو پھر اس پیسے کا کیا فائدہ، ان روپیوں کا کیا فائدہ کہ جس گھر کے اندر برکت نہ ہو۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ بیان کر رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کے اندر، اس کتاب پر عمل کرنے والی قوم کو سر بلند کرے گا اور اس پر عمل نہ کرنے والی قوم کو ذلیل و پست کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو قرآن نے یوں بدلا کہ وہ ایک بین الاقوامی شخصیت بن گئے۔ انہی کے ہاتھوں قیصر و کسریٰ کو اپنے تاج و تخت سے محروم ہونا پڑا۔ یہ کس چیز کی برکت تھی؟ یہ قرآن مجید کی برکت۔ مسلمان اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے پوری دنیا پر حکومت کرتے نظر آتے تھے۔ بات سمجھنے کی ہے، غور کرنے کی ہے۔ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں وہی چیز اہل کتاب لکھتا ہے کہ مسلمان اس کتاب یعنی کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے پوری دنیا پر حکومت کرتے نظر آتے تھے، جبکہ آج اس کی تعلیمات سے منہ پھیر دیا تو ذلت و خواری کا سبب ہے ان کے لیے۔ حضرت علامہ اقبال رحم اللہ تعالی ان کے کچھ اشعار ہیں، ان اشعار کا کچھ مطلب یہ بنتا ہے کہ اقبال کے نزدیک امت مسلمہ کے زوال کی وجہ صرف قرآن مجید ہے۔ آج دیکھ لیں، آپ کو حقیقت نظر آئے گی کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ذلیل و خوار ہیں۔ کیوں خوار ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن مجید کا ساتھ چھوڑ دیا۔ قرآن مجید کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا۔ جب تعلق قرآن مجید کے ساتھ تعلق ختم کر دیا تو ظاہری بات ہے قرآن مجید ان کے لیے دعا تو نہیں کرے گا۔
تو میرے دوست